یہ اسکرپٹ معیاری اور ادبی اردو کے قواعد کے مطابق زیادہ گرامر اور باوقار لہجے میں دوبارہ تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، احسن القصص۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ صبر جمیل، حسن صبر، انسان کو کس عظیم مقام تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ قصہ سب سے افضل نبی کا ہے، جن کی ہر آزمائش خدا کے عظیم منصوبے کا جز تھی۔ آج سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان، جسے قرآن پاک میں احسن القصص، بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ بچپن اور کنواں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے فرزند یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس نشانی کو پہچان لیا اور یوسف کو یہ راز پوشیدہ رکھنے کی تلقین کی، مگر بھائیوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے مل کر سازش کی اور یوسف کو بے دردی سے گہرے اور ویران کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں کی تنہائی میں بھی وہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہے۔ غلامی اور کٹھن آزمائش۔ کنویں سے گزرنے والے قافلے نے یوسف کو نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے۔ وہاں انہیں مصر کے عزیز یعنی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اللہ نے انہیں بہترین علم و حکمت سے نوازا، مگر جب وہ جوانی کی منزل پر پہنچے تو فتنہ کی سب سے سخت آزمائش سامنے آئی۔ عزیز کی زوجہ زلیخا ان کی دلکشی پر فریفتہ ہو گئیں اور بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی اور عزم محکم کے ساتھ پاکیزگی کا دامن تھام لیا۔ جب ان پر جھوٹا الزام لگا تو ایک شیرخوار بچے نے گواہی دے کر ان کی بے گناہی ثابت کی۔ تاہم شہر میں پھیلتے اس فساد کو دبانے کی غرض سے یوسف علیہ السلام کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قید خانے بھیج دیا گیا۔ قید کی تنہائی میں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے وہاں اپنے ساتھیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ کئی برسوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی ایسی صائب تعبیر بیان کی کہ بادشاہ نہایت متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے رہائی کی شرط رکھی کہ پہلے ان کی بے گناہی عوامی سطح پر ثابت کی جائے۔ جب حقیقت عیاں ہوئی تو بادشاہ نے انہیں آزاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت اور امانت داری کی بنا پر خود مطالبہ کیا کہ انہیں خزانہ مملکت، اسٹیٹ ٹریجری کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اس طرح وہ مصر کے اعلیٰ ترین عزیز کے عہدے پر فائز ہوئے اور آنے والے 7 سال کے شدید قحط کی تیاری شروع کر دی۔ ملاپ اور تکمیل۔ جب قحط کنعان تک پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر غلہ خریدنے آئے۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی آزمائش لی اور اگلے سفر میں بنیامین کو ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب بنیامین آئے تو یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی سے انہیں روک لیا۔ بھائیوں نے شدت سے ندامت کا اظہار کیا۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب صبر اور امتحان کا سلسلہ تمام ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا راز کھولا اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور یوسف نے انہیں بلا شرط معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا قمیص اپنے بھائیوں کے ہاتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس لمحے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگا، اللہ کے فضل سے ان کی بصارت لوٹ آئی۔ آخر میں پورا خاندان مصر آ گیا۔ جب سب لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو سب نے سجدہ تعظیم کیا۔ وہی بچپن کا خواب آج پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ہر مشکل کے بعد عظیم عزت اور مقام بخشا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اختتام اس عظیم دعا پر کیا، اے میرے رب، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔